بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بڑی معروف بات بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص بڑے دور سے آپ سے ملاقات کا اشتیاق لے کر وہ آپ کے کاشانہ نور میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ کی شہرت سن رکھی تھی کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں۔ روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے اور روحانی استفادے کے لیے وہ بڑے دور دراز کا سفر طے کر کے وہاں پہنچا۔ اپنے ذہن کے اندر اس نے ایک تصویر اور ایک خاکہ حضرت کے رہن سہن کے حوالے سے بنایا ہوا تھا کہ اگر وہ اللہ والے ہیں تو ان کا انداز زیست، رہن سہن کا انداز ایسا ہونا چاہیے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اتفاق ایسا کہ وہ جو اس کا ذہنی خاکہ تھا بالکل حضرت کا رہن سہن اس سے ٹوٹلی مختلف اس نے محسوس کیا۔ اس نے عجب منظر یہ دیکھا کہ حضرت کے جو استبل میں گھوڑے تھے وہ بھی سونے کی زنجیروں کے ساتھ اور سونے کی کھونٹیوں کے ساتھ اور قلوں کے ساتھ وہ بندھے ہوئے۔ تو اندر سے اس کا دل ٹوٹا، کہہ سکتے ہیں آپ متنفر ہوا۔ اس نے واپسی کی اجازت چاہی۔ حضرت نے پوچھا کہ آئے کیسے اور جانے کی اتنی جلدی کیا؟ ٹال مٹول کی، لیکن حضرت نے اصرار کیا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے تو کسی شخص نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں، میں تو استفادے کے لیے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اتنی جلدی چل کیوں دیے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جو منظر آپ کے ہاں دیکھا ہے وہ میرے اپنی ذہنی سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ آپ نے فرمایا تیری سوچ کیا ہے اور تو نے دیکھا کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ والوں کا کیا تعلق سونے کے ساتھ، زر کے ساتھ، دولت کے ساتھ، وہ تو فقیرانہ زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ آپ کے استبل کے گھوڑے بھی سونے کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے انتہائی خوبصورت اور انتہائی باکمال جواب دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کے حوالے سے یہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سونے کو دیکھو تو صحیح کہ زر در گل است نہ در دل۔ جملے کا معنی یہ ہے کہ یہ جو سونا ہے، یہ جو دولت ہے، یہ مٹی میں رل رہی ہے، یہ میرے دل میں تو نہیں ہے۔ گل میں ہے، دل میں نہیں ہے، مٹی میں ہے، دل میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میرے نزدیک اس کی کوئی قیمت ہوتی تو میں تو اسے تجوریوں میں رکھتا، لاکرز کے اندر رکھتا، سنبھال کے رکھتا۔ اگر یہ مٹی کے اندر یہ رل رہے ہیں اور جانوروں کے کھروں کے اندر یہ سونا رل رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نزدیک اس سونے کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ قرآن حکیم ہمیں ایک انتہائی خوبصورت دعا سکھاتا ہے۔ اس دعا کا مفہوم بھی یہی ہے اور اس واقعے کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اسلام ہمیں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے، دنیا اور آخرت دونوں کی فکر ہمیں سکھاتا ہے۔ قرآن حکیم نے ایک انتہائی دل نشین اور دل آویز دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی۔ اسلام ہرگز اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے منقطع ہو کر وہ صرف گوشہ نشین ہو جائیں، کمرہ بند ہو جائیں اور وہ عبادت میں مصروف ہو جائیں، بلکہ ضرورت کے مطابق دنیا کمانے کا اہتمام کرنا، لیکن پھر اس بات کو ذہن میں رکھا جائے ضرورت کے مطابق، جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ دنیا کے لیے جدوجہد کرنا یہ برا نہیں ہے، لیکن دنیا ہی کا ہو کے رہ جانا، دنیا ہی کو اپنی منزل بنا لینا، دنیا ہی کو اپنی جد و جہد کا مرکز اور محور بنا لینا اور آخرت کو یکسر فراموش کر دینا، اسلام اس کو سخت ناپسند کرتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے۔ دنیا کمانا، دنیا کے وسائل کی دستیابی کی فکر کرنا، لیکن فوکس کرنا آخرت پر، کہ دنیا بھی اس لیے کہ کہیں میری آخرت کے معاملات ڈسٹرب نہ ہو جائیں، دنیا کی عدم دستیابی کے باعث۔ اگر اس سوچ کے ساتھ بندہ دنیا کمانے کے لیے بڑھے تو یہ ہرگز معیوب نہیں ہے، بس اتنی بات یہ کہ دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی اور دنیا کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور نہیں بنانا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے اندر ایک انتہائی خوبصورت حکایت نقل کی، اسی پر آج کے پیغام کا ہم اختتام کریں گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک نیک اور پارسا شخص نے خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے ایک اور نیک اور پارسا شخص کو دیکھا اور ساتھ ایک بادشاہ اسے خواب میں دکھائی دیا۔ عجب منظر اس نے یہ دیکھا کہ وہ جو نیک اور پارسا شخص تھا وہ دوزخ میں جل رہا ہے اور وہ جو بادشاہ ہے وہ جنت کے مزے لے رہا ہے۔
یہ شخص مجسمہ حیرت بن گیا خواب کے اندر، اور اس نے دوران خواب ہی سوال کر دیا کہ اس کا سبب کیا ہے کہ وہ نیک شخص اور وہ دوزخ میں، اور یہ بادشاہ جس کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید اتنے نیک لوگ نہیں ہوتے، تو یہ جنت میں کیسے؟ غیب سے اسے آواز آئی کہ یہ جو بادشاہ ہے اس نے فقیروں کی محبت کے ذریعے جنت کما لی، درویشوں سے محبت کر کے یہ جنت کا مستحق ٹھہرا، اور اس فقیر نے بادشاہوں کو سلامیاں دے کر کے اپنے لیے دوزخ کما لی۔ اس واقعے کا لب لباب اور خلاصہ بھی یہی کہ کہیں دنیا کو سلامیاں دیتے دیتے ہم اپنی آخرت تباہ تو نہیں کر رہے، ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے۔ اگر دنیا دار دین داروں سے محبت کر کے جنت کما سکتے ہیں تو جو دین دار ہے اگر وہ اپنی آخرت پر فوکس کرے اور دنیا کو صرف ضرورت کے مطابق اگر وہ لے کر کے چلے تو یقیناً اللہ اس کے یہاں بھی روحانی درجات بلند کرتا ہے، اور قیامت والے دن بھی کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ آخری ایک جملہ کسی دانا کا، بڑی خوبصورت بات، اس نے کہا تھا اس دنیا کے لیے اتنی تیاری اور محنت کرو جتنا تم نے یہاں رہنا ہے، اور اس دنیا کے لیے اتنی محنت اور جد و جہد کرو جتنا تم نے وہاں رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔